Thank you very much and welcome to Dera Ghazi Khan Medical College, Dera Ghazi Khan. So, first of all, congratulate all of you. آپ سب لوگ مبارک. یو آر دا سلیکٹڈ پیپل. منتخب لوگ ہیں آپ لوگ. قدرت نے ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو چنا ہے. یو آر دا بلیسڈ پیپل. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وٹ یو وانٹ ٹو بیکم ان فیوچر؟ کچھ اور دیکھیں، آپ سوئچ بھی کر سکتے ہیں. سپوز کسی کو مطلب اتنا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتی، پہلے تو سب لوگوں کو مزہ آئے گا یہاں پہ. اگر نہیں بھی آتا تو یو کین بیکم دا بزنس مین، یو کین بیکم سی ایس ایس آفیسر. بٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سی ایس ایس آفیسر اٹھے اور وہ کہ میں آپ ڈاکٹر بنتا ہوں، تو دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. سو یو آر دا بلیسڈ پیپل. اپنا تھوڑا سا مقام بھی سمجھے ہیں ایبلٹی کہ ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو بہیو، ہاؤ یو ہیو ٹو لرن. آپ لوگوں نے سیکھنا کیا ہے، کیسے سیکھنا ہے. دنیا میں سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے یا خود تجربہ کرتا ہے. دوسروں سے سیکھتا ہے. دس از امپورٹنٹ. اب دیکھیں یہ لائٹ کب سے ایجاد ہو گئی ہے، موبائل کب سے آ گیا. ایک بندہ کہے کہ میں دوبارہ سے لائٹ ایجاد کرتا ہوں، اس کو سمجھدار کہیں گے، بیوقوف کہیں گے. تو یار آگے کو چلنا ہے نا ہم نے. وہ نئی چیز لے کے آیا تو پھر بات بنے گی نا. تو اسی لیے بیٹا اپنے سینئرز، اپنے بڑوں کے ایکسپیرینس سے ضرور سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم اے فزیشین، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، ورکنگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر ادھر میڈیسن میں. تو ہمارا ایمرجنسی میں بڑا کام ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا بیٹا کہ آئی ہیو ٹو گو ٹو ایمرجنسی. تو میں ایمرجنسی میں راؤنڈ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو دیکھا تو کافی سارے اسٹوڈنٹس جمع تھے وہاں پہ. ایمرجنسی کی گیلری میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، اور پیچھے ایمرجنسی کے لان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے. اور یہ اسٹوڈنٹ تھے غازی یونیورسٹی کے. آپ کے بالکل ساتھ میں ہے غازی یونیورسٹی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہو یا جانتے ہوں. تو میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا کہ یار اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ آج کیوں یہاں پہ جمع ہے ایمرجنسی کے بعد. تو وہاں پہ میں گیا تو دیکھا دو لڑکے جو تھے نا وہ بے ہوش تھے. ایک کو تو وہ انجری ڈلی ہوئی تھی، نالی، آپ آئیں گے ابھی پڑھیں گے، نالی ڈلی ہوئی تھی جس سے ہم میدا واش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم انجی ٹیوب. وہ ڈلی ہوئی تھی، اس کا میدا واش ہو رہا تھا. دوسرا بھی بے ہوشی پڑا تھا. تو وہ پھر ہمارے جو پی جی آرز ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں راؤنڈ بھی کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں پیشنٹ. تو میں نے ان سے پوچھا یار کیا ہوا ہے ان کو. ساتھ میں ان کے دو تین دوست بھی تھے، باہر بھی بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو بعد میں پتا چلا کہ سر، پھر اس کا ایک قریبی دوست تھا، اس نے بتایا کہ سر اس کا ایک لڑکی نے فون نہیں اٹھایا، اس نے ٹیبلٹ کھا لی، بے ہوش پڑا ہوا. میں نے کہا یار عجیب بندہ ہے. سر دوسرا بھی سیم ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہوا. اب وہاں سے آئے ہوئے پڑھنے کے لیے اور یہاں ہی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. سر یہ اچھا ایکٹ ہے برا ایکٹ ہے؟ سر اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. اسی طرح میں ایک میڈیکل کالج کا نام نہیں لوں گا، میڈیکل کالج کا واقعہ. سر ایک بچی تھی ہماری، اس کا بھی کوئی اس طرح کا تھا. تو پتہ نہیں وہ رشتہ نہیں ہوا، بعد میں جو بھی ہوا اس نے سر گولیاں کھا لی. گولیاں بھی گندوں والی کھا لی. آئی سی یو میں چلی گئی، وینٹیلیٹر میں پڑی رہی. کافی سارے لوگ جانتے ہیں اس اسٹوری کو. 5-6 دن، ہفتہ وینٹیلیٹر پہ پڑی رہی. والدین پریشان بیچارے. یہاں وہ تھی کہ پنڈی اسلام آباد والی سائڈ کی، ٹھیک ہے، بڑی دور سے. انسٹیٹیوٹ بڑا پریشان، پرنسپل پریشان، وہ جس ڈپارٹمنٹ بھی تھی جو وہ پریشان. سارے لوگ اللہ کرے اس کی جان بچ جائے، سب کا یہی تھا. ٹھیک ہے. کیوں؟ شی واز ایموشنلی ہائیجیکڈ. ایموشنز کے اوپر بیٹا کنٹرول رکھنا ہے. ایموشن، ہر چیز کا ایک بیٹا وقت ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ شادی سے نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایموشنز کا یہ لیول ہوتا ہے کہ اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن 2 مہینے نہیں چلتے ڈائیورس ہو جاتی ہے. سر یہ پریکٹیکل مثال ہے. ایک میرا دوست ہے، بڑا اچھا جاننے والا ہے، تو وہ برطانیہ میں رہتا ہے، برمنگھم میں. اچھا وہ یہ ہوا کہ اس کی اپنی فیملی میں نا ایک خاتون پسند آ گئی. تو اس نے اپنے ابے سے کہا کہ اس سے رشتہ کرو. تو اس کا ابا اس بچی کے والد کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اس کا رشتہ دے دیں. اس نے کہا ہم تو رشتہ کر چکے ہیں اس کا، ہم کیسے دے دیں. اچھا پھر بندے کو پتا چلا کہ اس کا تو آلریڈی رشتہ ہوا ہے. اس نے اس کا رشتہ توڑوائیں، جو بھی ہو سکتا ہے نا، مجھے جو ہے نا اڑ گیا اس بات پہ. اچھا اس کا ابا پھر گیا، اماں بیچاری گئی. انہوں نے کہا یار ہم اپنی فیملی میں رشتہ کر چکے، تو ہم کیسے یہ کریں اس طرح. میرے فادر کو بلایا گیا، ان کو بھی ساتھ لے کے گئے. الٹیمیٹلی یہ ہوا
کہ اس لڑکی کا جہاں پہ رشتہ ہوا تھا تو انہوں نے بھی اجازت دی کہ یار ہم ختم کر دیتے ہیں، آپ ان کو دے دو. اچھا سر وہ پھر ان کا ہو گیا اور وہ اتنا جلدی میں ہوا کہ سر وہ انہوں نے نکاح بھی کر لیا، لیکن وہ کیونکہ اس نے برطانیہ واپس جانا تو چلا گیا، اس نے کہا واپس آؤں گا تو پھر شادی ہو جائے گی. اب ان بٹوین ہوا کیا کہ اس بچی کو نا فالج ہو گیا، اسٹروک ہو گیا. فالج آپ لوگوں نے فالج یہاں بھی اسٹروک کا پڑھیں گے. اب سر وہ فالج ہو گیا تو اس کی ایک سائڈ کمزور ہو گئی، اس کا جو خوبصورت چہرہ تھا وہ مڑ گیا ایک سائڈ پہ. پہلا تو وہ جذباتی ہو گئی، واپس آیا کہ بیمار ہو گئی ہے. سر اس کا ٹریٹمنٹ بڑا کروایا، بہت ٹریٹمنٹ، بڑے ہاسپٹل میں پھر بڑا خرچہ کیا. لیکن یہ جو اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے جس میں نا دماغ کی نالی بند ہوتی ہے، اس میں مریض 100% ٹھیک بیٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ویکنس رہ جاتی ہے. اب وہ بچی بیچاری چل نہیں سکتی تھی، وہ گھسیٹ کے چلتی تھی، بول نہیں سکتی، وہ جو خوبصورت اس کی باتیں تھی وہ نہیں رہی. ٹھیک ہے. اب سر انہوں نے بڑا کوشش کی، وہ ٹھیک ہوتی لیکن نہیں ہو سکتی. چلنے میں مسئلہ، اس کا آنے جانے میں مسئلہ. ٹھیک ہے. اب جب وہ وہاں سے واپس آیا اب وہ پریشان ہو گیا. اب اس نے ابے سے کہا کہ اس کی اب ڈیورس کرو. اس نے اتارا جوتا، کرو تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنا زور لگا کے ہم نے رشتہ لیا ہے اور تم کہتے ہو. لیکن اب سچویشن اور ہے سر. الٹیمیٹلی کیونکہ جب اس کا نکاح ہوا بچی کا تو اس کے نام بڑی ساری پراپرٹی ہوئی، ایسے بھی انہوں نے بھی رشتہ دیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈیورس کے لیول تک بات پہنچی اور ان کو اتنا ساری پھر پراپرٹی دینی پڑی. ٹھیک ہے. تو سر یہ ایموشنز یہ پرماننٹ نہیں ہوتے سر، کنڈیشنل ہوتے ہیں، یاد رکھنا میری بات. سر اس بات کو میں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا جلال الدین رومی، سنا ہے کسی نے نام؟ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اگر آپ کو ٹائم ملے تو پڑھ لیجیے گا. اس کا نام ہے مثنوی. مثنوی سنا ہے نا؟ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھے، تو وہ بادشاہ سلامت ایک دن نا جنگل میں گیا ہوئے تھے شکار کے لیے. وہاں پہ کسی مسافروں کا کوئی وہ تھا، انہوں نے وہاں سٹے کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا. ٹھیک ہے. تو ان مسافروں میں ایک خاتون تھی، وہ اس کو پسند آ گئی. بادشاہ تھا، پاور تھی، پیسہ تھا، اس نے اس کو پرچیز کر لیا، خرید لیا. گھر لے کے گیا کہ اس سے نکاح کروں گا. تو وہ دیکھو تو بیمار تھی. اس نے کہا اچھا چلو علاج کرواتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کی جو ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے، حکیم تھے اس وقت کے، ان کو بلایا گیا. سر سارے آ گئے، علاج شروع ہو گیا. سر مہینے 6 مہینے علاج ٹھیک نہ ہو. اب بادشاہ پریشان، اتنا پیسے بھر کے آیا ہوں، یہ بیمار ہے، اب اس کا کیا کریں. تو اس کے بعد ایک بابا آیا، حکیم تھا وہ. تو بادشاہ نے کہا سارا ٹریٹمنٹ کروا دو، ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی مشورہ نہیں. اس نے کہا اس کا میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں لیکن میری شرط ہے. انہوں نے کہا بتائیں کیا شرط ہے، اتنا میں خرچہ کر چکا ہوں، بتائیں کیا شرط ہے. اس نے کہا جو اب مریضہ ہے اس کو میں اکیلے میں دیکھوں گا، اکیلے میں چیک کروں گا. اب بادشاہ پھر پریشان ہوا. اس نے کہا جی بندہ ہے، میں اس کو اپنے لیے لے کے آیا ہوں، یہ کہنا میں